اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہماری گفتگو عقائد امامیہ میں چل رہی تھی دعاؤں کے بارے میں کہ جو ذخیرہ دعاؤں کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کے پاس ہے، اتباع اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، وہ ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے اس مقدار میں اور اس طریقے سے. کیونکہ جو دعائیں یعنی نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، اسی طریقے سے دعاؤں کو آپ کے اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. اور تمام دعائیں، وہ دعاؤں کا ذخیرہ سب مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور اتباع مذہب اہل بیت علیہ السلام ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، یا تو وہ دعائیں روزانہ کی ہیں، یا پھر وہ دعائیں نماز پنجرانہ کے بعد کی ہیں، یا وہ دعائیں مثلا ہفتہ کی ہیں، جیسے الاقل مثلا ہفتے میں پڑھی جاتی ہے ایک مرتبہ، جیسے دعائے کمیل شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، یا بعض دعاؤں کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جاتا ہے. مثلا یہ تو ہر روز پڑھے انہیں، اور ہر روز ان کا اجر و ثواب ہے، اور بہترین دعائیں ہیں، علم و فہم اور عقیدہ اور ایمان اور معرفت کا ذخیرہ ہے ان دعاؤں کے اندر. جیسے مثلا دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دعائے افتتاح ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو مثلا دعائے مشلول ہے جی، اور دعائیں ہیں بہت ساری، دعائے کمیل ہے، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں جیسے مفاتح الجنان میں مثلا بہت ساری دعائیں موجود ہیں. تو وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ عرفان، یعنی وہ اور دوسروں کے یہاں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کلمات یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل سکتے ہیں، یا آپ کے اہل بیت، آپ کے خلفاء کی زبان مبارک سے وہ کلمات جاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سب نے بھی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پائی ہے، یا ان کے تعلیمات ان تک، پوری تعلیمات ان تک منتقل ہوئی ہے. میراث، جیسے کہ آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِندَكُمْ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کس کے پاس ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے، چاہے وہ میراث علمی ہے یا میراث مادی ہے، چاہے وہ مادی میراث ہے یا معنوی میراث ہے، وہ سب میراث کس کے پاس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس ہے. تو میراث کا اصول کیا ہے؟ وہ ورثہ کو ملتی ہے. میراث کہاں جاتی ہے؟ ورثہ کے پاس جاتی ہے. تو میراث جو وارث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. تو وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِندَكُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کے پاس ہے، چاہے وہ علم کی ہو، عرفان کی ہو، اللہ عز و جل کی معرفت کی ہو، اللہ عز و جل کی قربت کی میراث ہو، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اشیاء، وہ آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو منتقل ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منتقل کی ہیں، علم دیا ہے. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں علی علیہ السلام؟ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ایسے دیا کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چونگا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ غذا دیتا ہے، ایسے مجھے علم بھرا ہے میرے اندر. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض مقامات میں فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، الف باب، 1000 باب تعلیم دی مثلا، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب مثلا جو ہے وہ قائم کی، مثلا مختلف طریقے سے. یعنی کل ملا کر نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب انہوں نے علم، عرفان، معرفت سب کے سب کہاں سے حاصل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سب آپ کے خلفاء اور جانشین ہیں. تو ان کے کلمات میں اور ان کی دعاؤں میں اور ان کی مناجات میں وہ سب چیزیں
یا وہ سب باتیں جھلکتی ہیں، وہ انداز نظر آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں انداز تھا، یا آپ کے دیگر مثلا افعال و اعمال میں جو آپ کا طریقہ کار تھا، وہ سب اہل بیت حضرت علیہ السلام کے یہاں نظر آتا ہے۔ لیکن مولا متقیان علی علیہ السلام دعائے کمیل میں کیسے فرماتے ہیں، جیسے میں نے اس کا ترجمہ اور شرح گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے۔ فہبنی دعائے کمیل، فہبنی یا الہی و سیدی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، مولا اے میرے پروردگار، میرے آقا، میرے سردار، میرے اللہ، اے میرے رب، میں صبر کر لوں، اگر تیرے عذاب پر میں صبر کر لوں گا، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، صبر تو علی عذابک، میں تیرے عذاب پر میں نے صبر کر لیا، فکیف اصبر علی فراقک، مولا اگر میں نے تیرے عذاب پہ صبر کر لیا، ٹھیک ہے کر لیا، میں صبر کر لوں گا تیرے عذاب پر، لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا؟ یہ کیسے ہوگا کہ میں تیری جدائی برداشت کروں، میں تجھ سے دور ہو جاؤں، بلکہ میں تو تیری قربت چاہتا ہوں، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، یعنی تیرا عذاب تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں تیری جدائی برداشت، کیا عرفان سے پر جملہ ہے۔ فہبنی یا الہی و سیدی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے سید و سردار، اے اللہ، اے میرے رب، اگر میں صبر کر لوں تیرے عذاب پر، لیکن میں تیرے فراق پہ کیسے صبر کروں گا، تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا۔ وَحَبْنِي یا الہی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ، اے میرے مولا، میں تیری آگ کی گرمی پر صبر کر لوں گا، جو تیری جہنم کی آگ اور گرمی، اس کی تپش اور جلانے والی جو اس کی شدت ہے، میں اس پہ صبر کر لوں گا، لیکن میں اس چیز پہ کیسے صبر کروں کہ مجھ پر تیری نظر کرم نہ ہو، اس چیز پر میں کیسے صبر کروں کہ تیری نظر کرم مجھ سے جدا ہو جائے، تیری نظر کرم مجھ پر نہ ہو، میں اس پر کیسے صبر کروں، تیری جہنم کی آگ کی شدت اور تپش پر تو میں صبر کر سکتا ہوں اور کر لوں گا، مگر مولا میں اس چیز پہ صبر کیسے کروں گا کہ تیرا کرم مجھ سے جدا ہو جائے، تیری نظر رحمت مجھ سے جدا ہو جائے، یعنی تیری مجھ پر نظر رحمت نہ ہو، تیرا کرم مجھ پر نہ ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یعنی کلمات ہیں مولا متقیان، یقیناً اس چیز کو یا تو نبی بیان کر سکتے ہیں ایسے جملے، یہ جملے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہو سکتے ہیں، یہ عرفان انہیں کی کلمات میں پایا جا سکتا ہے۔ وَهَذَا تَلْقِينٌ لِلنَّفْسِ بِضُرُورَةِ الْالْتِزَازِ بِقُرْبِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاهَدَةِ كَرَامَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، اور یہ تلقین جو ہے نفس کے لیے کب ہو سکتی ہے؟ وَهَذَا تَلْقِينٌ لِلنَّفْسِ بِضُرُورَةِ الْالْتِزَازِ بِقُرْبِ اللَّهِ، اور یہ تلقین جو ہے نفس کے لیے، یہ کیا اللہ کے قرب کی لذت اور اس کی کرامت کا مشاہدہ اور اس کی قدرت کا نظارہ جو انسان کر رہا ہو، وہی اس جو ہے ان کلمات کو، ان باتوں کو بیان کر سکتا ہے، اور یہ نفس اس سے جبھی جو ہے وہ لذت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ان جملوں کے ذریعے سے صحیح ہے، یعنی اللہ کی قربت اور اس کی کرامت اور اس کی قدرت کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ جملے جبھی آ سکتے ہیں جب انسان اللہ کو قربت کی لذت کو جانتا ہو، اس کی قربت کی لذت کو محسوس کر سکتا ہو اور کرتا ہو، اور اس کی کرامت اور قدرت کا مشاہدہ کیا ہو، یعنی جب عرفان میں ڈوبا ہو، حبا لہو و شوقا الی ما عندہ، کیا اللہ کی محبت، حبا لہو اس کی محبت، و شوقا الی ما عندہ اور اس چیز کے شوق میں جو اس کے پاس ہے، جو اس کے قریب ہے، جو اس کی قربت میں ہے، صحیح ہے، جبھی یہ انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے، ایسی کلمات ادا جبھی کر سکتا ہے، یا ایسی تمنائیں جبھی کر سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے قرب کے شوق میں کیا ہو، غلطہ ہو، ڈوبا ہوا ہو، وَبِأَنَّ هَذَا الْالْتِزَازَ، اور بے شک یہ لذت، التزاز لذت مزہ، ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير ترك إلى النفس أعظم من العذاب وحر النار، اللہ اکبر،
وَبِأَنَّ هَذَا الْاِلْتِزَازِ، اور یہ جو لذت ہے، یہ جو مزہ ہے جو مولا نے فرمایا کیا کہ میں تیرے عذاب کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کروں، اس پہ کیسے صبر کروں، یہ چیز کب ہوگی؟ وَبِأَنَّ هَذَا الْاِلْتِزَازِ، اور یہ لذت اور یہ مزہ یہ چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ يَنبَغِي أَن يَبْلُغَ مِنَ الدَّرَجَةِ، اتنی بلندی کو پہنچا ہوا ہو اس اعتبار سے کہ اس کی تاثیر جو ہے ترک نفس پر کیا ہو؟ عذاب اور حر نار سے بھی زیادہ ہو، عذاب اور آگ کی شدت اور جہنم کی سختی سے بھی زیادہ ہو۔ فَلَوْ فَرَضَ أَنَّ الْإِنسَانَ تَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَصْبَرَ عَلَى حَرِّ النَّارِ، فرض کرے گا کہ انسان متمکن ہو گیا اس بات پر، فرض کر لیں کہ انسان متمکن ہو گیا اس بات پر کہ وہ صبر کر لے جہنم کی عذاب پر، جہنم کی آگ پر، جہنم کی شدت اور شدت حرارت پر صبر کر لے، وہاں کی تپش پر، گرمی پر، جلا دینے والی آگ پہ صبر کر لے، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى هَذَا التَّرْكِ، لیکن وہ اس بات پہ متمکن نہیں ہے کہ صبر کر لے اس ترک پر، کون سے ترک پر؟ جو اللہ کی جدائی برداشت کرے، یعنی یہ کون کس کے لیے ہے؟ یہ جو اللہ کی قربت کا مزہ جانتا ہے، جو اللہ کی قربت کا مزہ جانتا ہے، جو اللہ کی قربت کا فائدہ جانتا ہے، جو اللہ کی قربت کو بہت زیادہ قریب سے دیکھتا ہے، اللہ کی قربت کو بہت نزدیکی سے جانتا ہے کہ اس کی قربت میں کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے، تو وہ آگ پہ صبر کر لے گا، آگ کی شدت اور حرارت پہ صبر کرے گا، لیکن اللہ عز و جل کی جدائی پہ صبر نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ جو اسے پتا ہے کہ اس کی قربت میں کیا مزہ ہے، اس کے رضا میں کیا لذت ہے، اس کے قرب اور قریب ہونے میں کیا لطف آتا ہے۔ آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں آپ؟ قربتاً الی اللہ۔ اپنے مال سے زکوٰۃ کو جدا کیسے کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ اپنا پیسہ خرچ کر کے حج پر جاتے ہیں، کس لیے؟ قربتاً الی اللہ۔ تو اللہ کی قربت ہی تو میں نے، وہی تو اصل ہے، اس کا اگر مزہ محسوس ہو جائے تو پھر کسی چیز کے مزے میں مزہ نہیں آئے گا، کسی چیز کے حصول میں مزہ نہیں آئے گا، کسی چیز کے چھوٹ جانے پہ غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی قربت کا مزہ پتہ چل جائے اور اللہ کی قربت کا مزہ انسان محسوس کر لے تو پھر اسے کسی ایسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا جو اللہ سے دور کرتی ہو، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی لذیذ کیوں نہ ہو، اور اس چیز پہ اسے دقت اور پریشانی نہیں ہوگی کہ چاہے جتنی تکلیف دے کیوں نہ ہو، لیکن اسے معلوم ہو کہ اس کو برداشت کرنے کے بعد میں اللہ عز و جل کے قریب ہو جاؤں گا، تو پھر اسے اس پریشانی میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی، کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس تھوڑی دیر کی سختی کے بعد میں بہت بڑے فائدے میں جانے والا ہوں۔ اور یہ ہر تاجر سمجھتا ہے، ہر عاقل سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی سختی کے بعد اگر مستقل کی آسانی آ جائے، تھوڑی سی پریشانی کے بعد اگر آسانیاں آ جاتی ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس پریشانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عقل کہتی ہے، شعور کہتا ہے، بشرطے کہ عقل اور شعور ہو اور اسے معرفت ہو اللہ کی قربت کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نہ پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ مشکلات کو دیکھتے ہیں، نہ قربانیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ظلم برداشت کرنے سے ڈرتے ہیں، نہ سختیوں سے ڈرتے ہیں دنیا کی، بلکہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ سید الشہداء حضرت امام عبداللہ حسین علیہ السلام نے سب کچھ لٹا دیا، کس لیے؟ اللہ کی قربت کے لیے، کیونکہ اللہ کی قربت کا مزہ معلوم تھا، اللہ کی قربت کا مزہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی قربت کیسی لذت رکھتی، کون سی لذت رکھتی ہے، وہ جانتے تھے، وہ عارف تھے، وہ عرفان کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ معرفت رکھتے تھے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی قربت میں کتنا مزہ ہے۔ ابھی دنیا کی سختی کتنی بھی آ جائیں لیکن اللہ کی قربت ان سے یعنی بہت زیادہ قیمتی، یعنی دنیا کی پریشانیاں آئیں ہم اس پریشانی کو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کی قربت ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی اور بہترین چیز ہے۔ تمام اہل بیت علیہ السلام نے، انبیاء نے علیہ السلام نے، اولیاء اللہ نے، سب نے قربانیاں دی ہیں اسی لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی قربت میں کیا مزہ اور کیا لطف ہے، وہ دنیا کی سختیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، رضوان من اللہ اکبر۔
اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اللہ کی قربت سب سے بڑی چیز ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔